جی بخاری صاحب، سارٹ تو آپ نے سن ہی لیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ جو خاتون خانہ بات کر رہی تھی ابھی علیمہ خان صاحبہ، جن کو کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ سیاست نہیں کرتی ہیں، انہوں نے آفر کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بقول ان کے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہم ہیں، ہمیں بتائیں گیو اینڈ ٹیک کیا ہونا ہے۔ یہ جو نعرے مارتے تھے حلق خشک ہوتا ان کے کہتے ہوئے معاہدہ نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے، ڈھیل نہیں لیں گے، تو کیا مانگ رہے تھے؟ گیو اینڈ ٹیک۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج انہوں نے اپنے ہی بیانیے کو ایک نئے سرے سے دفن کر دیا ہے۔ جی، یہ ساری گفتگو جو ہے اگر میں دہرانے بیٹھوں آپ کے سامنے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے ڈیل مانگنے کے اور کچھ نہیں تھا۔ چند جملے اگر آپ کہیں تو میں جی شیئر کر لوں۔ بالکل۔ جی، 2 سال سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے؟ ہم بیٹھیں گے، آپ بتائیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کیا گیو اپ کریں جو آپ کو چاہیے؟ اور مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں ڈیل کو، اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں۔ چلیے، یہ قصہ ایک ساتھ تو حل ہوا، لیکن انہوں نے ایک ہی سانس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات کر کے کہانی ختم کر دی ہے کہ اب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ ہونا بھی چاہیے اتنی لمبی جیل گزارنے کے بعد اگر کوئی راستہ ہے، لیکن جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ ان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بھی بتا چکے ہیں لوگوں کو، اور وہ خود بھی بتا چکے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ اب یہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کون اس کو رسپونڈ کرے گا، کیسے ہوگا، یہ بعد میں چھوڑتے ہیں۔ آئیے جناب، آپ کے فیوریٹ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کہی ہیں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ان کو شرم آنی چاہیے، بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، یہ شرم تو آنے جانے والی چیز ہے نا جی، آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ ہے نا ایک شعر کے پہلے آتی تھی تھوڑی تھوڑی شرم، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ 2018 کے الیکشن میں کس کا مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے، جو آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے تھے؟ ہے کچھ یاد آپ کو؟ اینی وے، اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ قرض کر رہے ہیں جی کہ جن کے حکم پر یہ چل رہے ہیں انہوں نے پہلے ملک کا تختہ الٹا تھا، اور ملک کی تباہی تب شروع ہوئی تھی جب مارشاء اللہ لگتے تھے۔ میں وثوق کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے فوج کو جتنا سیاست میں گھسیٹا اور گراس روٹ لیول پر لے آئے، اس کے جرنیل کو جمہوریت کا باپ قرار دیا۔ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے، کہا 4 سال تک میں تو تماشا دیکھ رہا تھا، ملک تو چلا رہے تھے جنرل باجوہ، جنرل فیض۔ یہ ہے وہ حرکت جس کی وجہ سے فوج جو ہے اس کا نام بھی بدنام ہوا ہے، آپ کی حکومت بھی گئی ہے، آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ تو یہ ریالٹیز جو ہیں، بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی زنجیریں توڑ کے خان صاحب کے کیسز سنیں۔ ہوشی بیرسٹر صاحب، ان کے تو خیر بیانات جو ہیں وہ اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زنجیریں جب توڑیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میرے سر میں سونے کا بال ہے، بال کٹوا رہے تھے، اس نے کہا فکر نہ کریں، ججمان آپ کے سامنے آ جائے گا، اگر ہوگا تو گرے گا آپ کے سامنے ہی۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون سی زنجیریں توڑنے والے ہیں۔ آج جو پروسیڈنگز تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنے کی ہے، کیونکہ کل پھر پروسیڈنگ جاری رہے گی تو ہم کل اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، آج کی اس پوری جو پروسیڈنگز ہے خاص طور سے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس میں اب ڈیل کی بات اتنے کھلے انداز سے پہلی دفعہ کی گئی۔ جی ناظرین، بالکل پی ٹی آئی نے توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب جو ہے وہ عدلیہ کی طرف کر لیا، لیکن اب ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے اور سنجیدہ ہو کر ملک کی ترقی کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔